السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں حنا چودھری۔ کسی بھی ریاست کے بنیادی ستونوں میں سے اہم ترین ستون انصاف کا قیام ہے، اور اسلام بھی اسی بنیاد پر پوری دنیا میں پھیلا، جس کو بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعے کے ساتھ سمجھایا، جب ایک فاطمہ نامی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی جاتی ہے، جس نے چوری کی تھی، تو اس کے لیے بہت سفارشیں آئیں کہ اس کا تعلق اچھے خاندان سے ہے، اسے معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اور فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ امیر کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب کو سزا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، حال ہی میں ہمارے ملک میں ایک انوکھا فوری انصاف کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں ملزم کو گرفتار کر کے ایک ہفتے کے اندر ہی انصاف فراہم کیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سے پہلے ذرا ہمارے انصاف کے نظام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دراصل کسی بھی مثالی معاشرے کے لیے اس غیر منصفانہ عدل و انصاف کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا اور قانون کی نظر میں سب کو برابری کے دائرے میں لانا ہوگا، نہیں تو اس سے ہماری نسلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ جہاں پر عدل نہیں ہوگا وہاں پہ چوری، حق تلفی، قتل و غارت، قانون شکنی اور ظلم و بربریت کا بازار ہی سرگرم ہوگا۔ جب ہم اپنے ملک کو اسلامی ریاست بنانے کا نعرہ لگائیں تو ہمیں بہت سی قربانیاں پیش کرنا ہوں گی، اور اگر کوئی قانون شکنی کرے گا تو اس کو سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ ہمارا بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس ملک میں کوئی بھی امیر کو چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا، اور غریب سڑک پہ ریڑھی کھڑی کرنے کے لیے بھی کچہریوں کے دھکے کھاتا خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، اور کوئی ضمانت کے لیے چھٹی والے دن بھی عدالتیں کھلوا لیتے ہیں، اور 50 کے اسٹامپ پہ بغیر کسی بیماری کے جعلی رپورٹس بنوا کے بیرون ملک دوڑ جاتا ہے، اور ہم یہاں چیختے رہتے ہیں۔ اس ملک کا عدالتی نظام کچھ اس طرح ہے کہ یہاں سال ہر سال کیس چلتے رہتے ہیں، اور جب فیصلہ ملزم کے حق میں آتا ہے تب اسے فوت ہوئے بھی 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہی کیس کسی امیر کا ہو تو اس کے لیے سیر و تفریح کا باعث بن جاتا ہے، اور ثبوت ہونے کے باوجود ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اگر عوام کا تھوڑا سا ڈر بھی ہو تو کیس کو طول دے دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے عدالت میں پیش ہونے کے لیے استثناء والی درخواست دائر کر دی جاتی ہے، اس طرح پہلے یہ کیس چلتا رہتا ہے کہ اس نے پیش ہونا ہے یا نہیں، پھر ضمانت پہ کیس چلتا ہے اور فرد جرم والا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور پھر آخر میں مکمکا کر کے سزا کو ہی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے عدالت سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے۔ اب بات کر لیں اس واقعے کے حوالے سے۔ واقعہ ہے یہ راولپنڈی کا، جہاں خاتون سے پرس چھین کر فرار ہونے والے ملزم کو عدالت نے ایک ہفتے میں ہی سزا سنا دی ہے۔ ملزم کو 1 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ راولپنڈی کے سول جج نے اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے ایک ہفتے بعد ہی ملزم کی جانب سے خاتون سے پرس چھیننے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم انیس اقبال نے خاتون سے پرس چھیننے کی ویڈیو دیکھ کر اقبال جرم کرتے ہوئے اپنے جرم کی معافی مانگی، تاہم سول جج سردار عمر حسن خان نے معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 1 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں مجرم کو مزید 2 ماہ قید بھگتنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے راولپنڈی کے تھانہ ریس کورس کی حدود میں دن دہاڑے ایک اسکول ٹیچر سے موٹر سائیکل پر سوار شخص کے پرس چھیننے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، جس کے اگلے ہی دن پولیس نے نہ صرف ملزم کا سراغ لگا لیا بلکہ اسے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ مجرم کی فوری گرفتاری اور اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے ایک ہفتے کے اندر اندر سزا ہونے پر خاتون اسکول ٹیچر اور اس کے والدین نے پولیس کو خراج تحسین بھی پیش کیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اب ہماری عدالتیں اسی رفتار سے ہر امیر غریب کو بلا تفریق انصاف فراہم کر پائیں گی یا نہیں؟